نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان دنیا کی محبت میں ہوئے، چنانچہ دنیا کی زیب و زینت کی چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، خزانوں کی محبت، سواریوں کی محبت، مال مویشی کی محبت اور کھیتیوں کی محبت نے انسان کو اللہ سے غافل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر میں تمہیں نہ بتاؤں، وہ تقوی والوں کے لیے ہے، وہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پاکیزہ ازواج ہیں اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ جو تقوی والے ہیں جن کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، ان کی صفتیں آج کے سبق میں بیان ہوئی ہیں کہ جن کو جنت ملنی ہے اور جنت کی یہ ساری نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ ان کو اگر دنیا میں پہچاننا ہو کہ یہ کون لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں جی۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اگر اس آیت مبارکہ پہ آپ غور فرمائیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایمان کے بعد تو اعمال صالحہ ہوتے ہیں نا، اعمال صالحہ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں یا اللہ جنت میں داخلے سے جو رکاوٹ ہے وہ تو کفر ہے، وہ تو ہم نہیں کرتے یا اللہ، وہ تو ہم نہیں کرتے یا اللہ، ہم تیری توحید کو مانتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تیری ساری کتابوں کو مانتے ہیں، تیری اختیارات کو مانتے ہیں، تیرے فرشتوں کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اے اللہ ہم کفر نہیں کرتے۔ رہی بات اعمال کی تو وہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اعمال کی کوتاہیاں تو معاف فرما دے، اور جنت کا ٹکٹ جو ایمان والا ہے وہ تو ہمارے پاس ہے نا یا اللہ، کمی کوتاہیاں تو معاف کر کے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ اسی ایمان کی بدولت ہمیں معاف فرما کے جنت دے گا انشاءاللہ۔ مزید صفتیں جی ان لوگوں کی، جنتی لوگوں کی، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کو استغفار کرنے والے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ صفت بھی نصیب فرمائے۔ پہلی صفت ہے جی صبر،
پہلی صفت کیا ہے؟ صبر کرنے والے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو پابند کرنا۔ فرمایا اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر جزا فضا کی بجائے اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہ ہے صبر کی تین قسمیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ صبر آپ پڑھیں نا انبیاء علیہ السلام کے واقعات، تو انبیاء کی زندگیوں میں سب سے جو نمایاں صفت نظر آتی ہے وہ صبر ہے۔ ابھی ہمارا ہفتہ وار درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، رات کو سارے حضرات تشریف لایا کریں ہفتے والے دن انشاءاللہ۔ آج رات کو بھی درس ہوگا، تو اس میں سارا صبر ہی صبر ہے، کس طرح صبر، اور صبر پر پھر کس طرح رفعتیں اور بلندیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ خود ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے محبوب صبر کر، توفیق میں اللہ تجھے عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں نا، شیب ابی طالب ہے، 3 سال میرے نبی وہاں پر قید ہے۔ کتنے سال بولو؟ آج ہمارے جیلوں میں ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں، چاہے جس پارٹی کے بھی ہیں، ان کو 100 سہولیات میسر ہوتی ہیں، پھر بھی جناب لوگ کہتے ہیں جی اور دیکھو جی ہماری خاطر جیل کاٹ رہے ہیں، حالانکہ جیل کے اندر کھانا ان کی مرضی کا، دوائی ان کی مرضی کی، بستر مرضی کا، اے سی لگی ہوئی ہیں، پھر بھی جیل کاٹ رہے ہیں، حالانکہ کسی اپنی وجہ سے ہی کاٹ رہے ہوں، پھر بھی عوام پر احسان ہے۔ لوگوں، ایک ہستی وہ بھی جیل کاٹ رہی تھی جس کا واقعی میرے اوپر احسان ہے، اس کو بھی کبھی ہم نے یاد کی ہے؟ اور یہ جیل وہ تھی جس کے اندر سردی لگے تو کپڑا کوئی نہیں، اوٹ کوئی نہیں، پناہ کوئی نہیں، کمرہ کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، اور گرمی لگے تو وہاں پر گرمی کا انتظام بھی کوئی نہیں، بھوک لگے تو کھانا کوئی نہیں، پیاس لگے تو پانی کوئی نہیں۔ اس جیل کا نام ہے شیب ابی طالب، جس میں 3 سال میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ بچوں سمیت قید رہے، بچوں سمیت قید رہے۔ صحابہ اکرام سے پوچھا کیا ملتا تھا کھانے کے لیے؟ کہا پورے ایک دن میں 1 کھجور۔ اس سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا یہ تو ہم سے اس وقت پوچھو نا جب وہ 1 کھجوریں بھی ختم ہو گئی، وہ بھی نہیں ملتی تھی، پھر ہم کیسے گزارا کرتے تھے۔ آج اندازہ فرمائیں، میں گھر میں جاؤں اور میری بیٹی کہے کہ آج کھانے پہ طبیعت نہیں ہے، میرے لیے جناب بسکٹ لاؤ، برگر لاؤ، تو میں رات کو بھاگ کے جاتا ہوں، بچی نے فرمائش جو کر دی ہے۔ اندازہ فرمائیں جب میرے نبی کی بچیاں میرے نبی کے ساتھ شیب ابی طالب میں قید ہوتی ہوں گی اور کھانے کے لیے پتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہوگا، اور وہ بھوک سے بل بلا کر میرے نبی سے کہتی ہوں گی کہ بابا ہمیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے، تو میرا نبی خود بھی پتے کھاتا ہوگا اور اپنی بچیوں کو بھی توڑ توڑ کے دیتا ہوگا۔ وہ کیسا منظر تھا، لیکن صبر کیا۔ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تیہ میدان میں ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور تو من سلوہ نازل کر رہا ہے۔ آج تیرا نبی اور اس کے بچیاں اور اس کے صحابہ کرام کے بچے وہ تڑپ رہے ہیں بھوک سے، اور تو پتے کھانے پہ مجبور کر رہا ہے۔ رب کہتا ہے ہاں، اس لیے کہ میں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین سیرت اپنے نبی کی پیش کرنی ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں سود سے نہیں روک سکتا، اس کے بغیر ہمارا ملک کا نظام نہیں چلتا۔ آج کا مسلمان کہہ رہا ہے رشوت کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، او جی تھوڑی بہت ہیرا پھیری تک کرنی پڑتی ہے نا، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، 2 نمبر چیزیں بیچ کر نظام چلا رہے ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اوے اپنے نبی کو دیکھ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، 3 سال پتے چبا کے زندگی گزار رہا ہے۔ پھر پت جھڑ کا موسم آیا، سردیوں کا موسم آیا، صحابہ کہتے ہیں درختوں سے پتے بھی گر گئے، پھر ہم ٹینیاں کھاتے تھے درختوں کی، پھر ہم خشک پتے لے کر کہیں پانی ملتا تو بھگو کر اس میں چباتے تھے۔ اس طرح 3 سال گزارے۔ صحابہ خود بتاتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے ہم جب بیٹھتے تو جس طرح بکری مینگنی کرتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، کچھ کھایا ہو تو قضاء حاجت ہو، اور اس طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کے سہارا دے کر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا الصابرین، جنتی دیکھنے ہو دنیا میں تو جنتیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے۔ ایک دن ہمارے ہاں کڑھائی نہ صحیح نہ چٹنی صحیح نہ اگر نہیں ملی تو
لیکن نہیں ہم برداشت کرتے. ہم جناب سود آئے تو وہ لیا، رشوت آئی تو وہ لیا، دوسرے کی زمین پلاٹ پہ قبضہ کیا تو وہ لیا، اور دھوکہ فراڈ کیا تو وہ لیا. آنا چاہیے بھائی جی، اس سے گزارا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے نا 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 نا، جنتی آدمی یہ نہیں ہوتے. جنتی آدمی تو صبر کرنے والے ہوتے. جنتی آدمی کون ہوتے ہیں بولو جی؟ صبر کرنے والے. والصادقین، صبر اتنا لمبا موضوع، اگر اسی بھی بات کریں تو ختم نہ ہو. چلو ایک بات اور بھی سناؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی. 3 سال سے بھی طالب کی مشقت ہے. طائف کے پتھر، پیٹ پہ پتھر باندھنا، احد کے زخم، اور یہ سارے زخم سہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے، آپ کب خوش ہوں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ آپ کو اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک کہ آپ خوش نہیں ہو جاتے، راضی نہیں ہو جاتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی جب دنیا میں آتے تھے نا، لوگ ان پر ظلم کرتے تھے، پھر آخر میں اللہ نبی کو اختیار دیتا تھا. اب بتا، انہوں نے تیرے ساتھ جو کیا میں نے دیکھا، اب ان کے ساتھ کیا کروں؟ ایمان تو لانے والا ان میں کوئی نہیں ہے. تو نبی کہتے یا اللہ جب نہیں ہے تو پھر ان کو ہلاک کر. اے میرے صحابہ، جب میرے رب نے مجھ سے پوچھا نا کہ تو بتا تیری امت کے ساتھ کیا کروں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیے ہیں، میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا میرا ادھار ہو گیا. یہ دعا میں آج نہیں مانگتا، یہ میں دن قیامت کے مانگوں گا. قیامت کا دن ہوگا، میں سر سجدے میں رکھ لوں گا اور میرا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، محمد سر سجدے سے اٹھا، سل توتا، مانگ تجھے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی. اے میرے صحابہ، پھر میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے سفارش کروں گا. خود صبر کیا، خود دکھ برداشت کیے، لیکن امت کو یاد رکھا ہے. آج امتی کو کیا ہوا ہے کہ خوشی نبی کے خلاف، غمی نبی کے خلاف، چہرہ نبی کے خلاف، لباس نبی کے خلاف، اور زبان نبی کے خلاف، ہر زندگی کا کام اپنے اس نبی کے خلاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. الصابرین، جنتیوں کی نشانی صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے. سچ بولنے والے. بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا، ایمان تو قبول کرتا ہوں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہیں چھوڑ سکتا، ان کے بارے میں کچھ مجھے ریلیف ملے تو تب جناب میں ایمان قبول کروں. آپ نے فرمایا کون سے؟ کہا شراب نہیں چھوڑ سکتا، زنا نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے فرمایا ایسے کرو ان 3 میں سے ایک چھوڑ دو. اب میرے ذہن میں دادا زنا سے منع کرتے، شراب سے منع کرتے، نہیں. آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. کیا کرو؟ کہ وعدہ ہو گیا جی جھوٹ نہیں بولوں گا. ایمان قبول کر لیا. اگلے دن شراب کا وقت آیا، کہنے لگا کل اگر نبی نے پوچھا بھری مجلس میں کہ شراب پی تھی تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. میں کہوں گا پی تھی تو کہیں کہیں کہ کوڑے مارو اس کو، شراب پی کیا ہے. زنا کیا تھا؟ ہاں جی کیا تھا. ایک تو بےزتی پورے مجلس میں، دوسرا 100 کوڑے اوپر سے لگے تو لگا پتہ جائے گا. اس نے شراب بھی چھوڑ دی، زنا بھی چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتاتا ہے یا رسول اللہ، حضور نے نہیں پوچھا، خود آگے بتاتا ہے اللہ کے نبی آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کی تربیت کی برکت سے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے باقی دونوں گناہ بھی مجھ سے چھڑوا دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہی ایسی چیز ہے جو گناہوں پہ پردے ڈالتی ہے. اگر جھوٹ چھوٹے گا نا تو باقی گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے. اور صادقین، جنتی دیکھنے ہوں تو سچ بولنے والے. صحابی آئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، بدکاری ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحم دل تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آ کے کہتے ہیں جی مجھ سے ہو گئی ہے. پھر آپ نے منہ پھیر لیا، ادھر کر لیا. پھر ادھر سے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر بھی اس کو بچانے کے لیے فرمایا پاگل تو نہیں ہے، اس کا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ صحابہ نے بتایا اور اس نے خود بولا یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں، میں ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا نشے میں تو نہیں ہے، کسی طریقے سے اس کی جان بچے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کوئی پھنسے شالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے کوئی بچے شالا۔ آپ نے فرمایا نشے میں تو نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں نشے میں ہوں، پاگل بھی نہیں ہوں، نشے میں بھی نہیں ہوں، سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حد اس پر لگائی، رجم ہوئی۔ ایک صحابی نے کہا لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر ذلیل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا اس بات۔ حضور جا رہے ہیں، بکری کا ایک بچہ مرا ہوا بدبودار پڑا تھا، حضور فرمایا اس کو بلاؤ جو یہ باتیں کر رہا، فرمایا کھاؤ اس میں سے۔ کہا یا رسول اللہ یہ مردار بدبودار میں کھاؤں؟ فرمایا ہاں ہاں تجھے پتہ تو نے کیا کہا اپنے اس بھائی کے بارے میں؟ اللہ کے بندے اس نے سچ بولا ہے، اور سچ بول کر ایسی توبہ کی ہے اگر پوری دنیا پہ تقسیم ہوتی پھر بھی بچ جاتی۔ تمہیں تو دوسروں کی باتیں ڈھونڈنے میں پڑے، کہیں سے کوئی بات ملے تو ہم اس کو پھیلائیں اور اس کو ذلیل کریں۔ فرمایا نہیں، جنتی ایسے نہیں ہوتے، جنتی سچ بولنے والے ہوتے۔ والقانتین، فرما برداری کرنے والے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، رب نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے والے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی زندگیاں بہت بہترین ہیں، ہر بات پہ صحابہ کی مثال موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو وہ مسلمہ کذاب کا خط تھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار۔ وہ بدبخت کہتا ہے نعوذ باللہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، سب کو استغفر اللہ، زور سے کہے استغفر اللہ۔ جھوٹا نبوت کا دعویٰ جب بھی سنیں توبہ کہیں ہوگا، خبردار اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا جی میں بھی اللہ کا نبی ہوں نعوذ باللہ، اور کہنے لگا آدھی زمین پر آپ حکومت کریں، آدھی پہ میں حکومت کروں گا، شہروں کے آپ نبی رہیں، دیہاتوں کا میں نبی رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا میں محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، یہ خط اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسلمہ کی طرف ہے۔ اور خط میں حضور نے لکھا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین ساری کس کی ہے؟ بیوقوف آدمی، ہم زمینیں بانٹنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے لوگوں کو آئے۔ پھر آپ نے خط لکھا، اوپر مور لگائی اور خط بند کیا، اور فرمایا کون ہے میرے صحابہ جو یہ خط لے کے جائے اور اس کے ہاتھ میں پکڑائے، کسی دوسرے کو نہیں دینا۔ ایک غریب صحابی حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ اگر یہ میں فقیر کو یہ خدمت دے دیں، یہ میں اگر دیکھے ہوں ذرا فتو لے جائے۔ حبیب انصاری خط لے کر مسجد نبی کے باہر کھجوریں بیچتے تھے، غریب آدمی تھے، وہ دکان اپنی کھجوریں چھوڑی، گھر دی اور خط اٹھایا اور لے کر چلے گئے۔ وہاں اس کا دربار ہے، وہاں کہاں ملاقات ہوتی ہے؟ حضور نے کہا تھا خط اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، کسی کو بتاتے نہیں ہیں میں کیوں آیا ہوں، ورنہ کوئی خط نہ لے لے۔ پوچھتے رہتے ہیں ملاقات کرنی ہے ملاقات کرنی ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ کئی دن گزر گئے، پتہ نہیں کیسے پتے شتے کھا کے گزارے کیے۔ موقع ملا، اس کے دربار میں گئے اور جا کر کہتے ہیں مدینہ سے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تیرے خط کا جواب لے کر آیا۔ اس نے کہا مجھے تو اس خط کا انتظار ہے، جلدی دے۔ خط اس کے ہاتھ میں دیا، حضور کی بات پوری ہوئی نا، قانتین فرما برداری کرنے والے، یہ نہیں کہ حضور کی بات آئی بنا پرواہ ہی نہ کرے، اس کے ہاتھ میں دیا اور کھڑے ہیں۔ پتہ تو ہے ان کو خط میں کیا لکھا ہوا ہے، تو مسلمہ کذاب وہ خط پڑھتا ہے نا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اور قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بکواس کرتا۔ ابھی اس نے زبان کھولی نہیں، چہرے سے پتہ چلا کہ ابھی کچھ بکواس کرنے والا ہے۔ واہ حبیب انصاری کہنے لگے اوئے ذرا زبان کو سنبھالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس نہ کرنا، حضور نے تجھے جھوٹا لکھا ہے نا تو تو جھوٹا ہی ہے نا، اس میں کوئی شک ہے؟ جب یہ بات اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہی نا، اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے میرے دربار میں آ کے مجھے جھوٹا کر، پکڑو اس کو۔
پکڑے گئے حبیب انصاری. تو مسلمہ کذاب کہتا ہے اے حبیب قانون یہ ہے، اس وقت بھی یہ قانون تھا کہ کوئی بھی قاصد جاتا نا خط پیغام لے کے اس کو نہیں مارتے تھے، یہ سب کا مسلمہ قانون تھا، کیونکہ قاصد کو مارے تو پھر تو پیغام لے کر آئندہ کوئی نہ جائے نا. وہ تو کا قانون تو یہی ہے کہ تجھے میں قتل نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ تو نے میرے دربار میں کھڑے ہو کے مجھے جھوٹا کہا ہے، اس جرم کی وجہ سے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. ہاں ایک شرط پہ چھوڑوں گا، ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں سچا ہوں، مجھے سچا کہہ دے پھر جا. فرمایا حبیب انصاری نے بھول جا، جس کو اللہ کے نبی جھوٹا کہے اس کو میں سچا کہہ سکتا ہوں؟ بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب انصاری بولے اور کہا مدینہ میں بیٹھے محمد اللہ کے سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا تیرے بارے میں وہی بات ہے جو میرے نبی نے فرمائی. اس نے کہا ٹوکا منگواؤ اور اس انگلیوں کے پور کاٹو. انگلیوں کے پور کٹ گئے ٹوکے کے ساتھ اور کہنے لگا اب بتا. فرمایا بات اب بھی وہی ہے، محمد اللہ کے سچے نبی ہیں اور تو جھوٹا نبی ہے. پھر اس ظالم نے ہاتھ کاٹا، پھر کونی سے بازو کاٹا، پھر کندھے سے کاٹا. وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، یہ بات ذہن میں رہے. وہ ہر عضو کے وقت یہ کہتا تھا ایک دفعہ کہہ دے، میں نے اب ضد باندھ لی ہے نا، ایک دفعہ کہہ دے کہ تو سچا ہے تو جا، تو آزاد ہے. اور حبیب انصاری ہر عضو کے کٹتے وقت کہتے ہیں میں محمد کا غلام ہوں، جس کو حضور نے جھوٹا کہا ہے میں سچا نہیں کہہ سکتا. حتیٰ کہ دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ٹانگیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس ظالم نے مار ڈالا. حضرت حبیب انصاری شہید تو ہو گئے لیکن جھوٹے نبی کو ایک مرتبہ بھی سچا نبی نہیں کہا. یہ ہے فرما برداری کرنے والے. ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کے صحابہ کی مثالیں بھی نہ پاؤ گے. نبی پاک کا ثانی کہاں سے تمہیں ملے گا؟ حضور کے غلاموں جیسا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. والقانتین فرما برداری کرنے والے، اور والمنفقین خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. ہمارے ہاں جب بھی کوئی آیت آتی ہے نا خرچے کی، ہم مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، دیو جی تھوڑے واسطے آئیے، دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. صحابہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اپنی طرف دیکھتے تھے کہ میرے لیے یہ آیت آئی ہے، یہ حکم میرے لیے آیا ہے، میں بھی خرچ کروں. اللہ. ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کا موقع ہے، میرے نبی نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کیا بڑا لمبا سفر ہے تو اس کے لیے سارے لوگ اپنا اپنا حصہ ملاؤ. ابو عقیل انصاری فاقے سے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ بچوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ میرے لیے عید کہاں ہے جی، تو مالداروں کے لیے نہیں، میرے لیے. نکل کھڑے ہوئے مزدوری کے لیے. پھرتے پھراتے مزدوری ایک یہودی کے کنویں کے پاس گئے، یار کوئی کام دے نا، مزدوری چاہیے. اس نے کہا یہ ڈول کھینچ کھینچ کے میرے باغ کو پانی پلا اور شام کو 4 سیر کھجوریں ملے گی. تو میرے بھائی جو فاقے سے تھا اس نے سارا دن گرمی میں ڈول کیسے کھینچے ہوں گے؟ ابھی سوچو تو صحیح نا. ڈول کھینچ کھینچ کے پانی پلاتے رہے اور شام کو 4 سیر کھجوریں ملی، چادر کے اندر باندھی. ایک کونے میں 2 سیر باندھی، دوسرے کونے میں 2 سیر باندھی اور چادر پیچھے یوں ڈال کے، اور 2 سیر بچوں کو دوں گا اور 2 سیر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. بچوں کو 2 سیر دیں، 2 سیر چادر پیچھے ڈالی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. دل میں ہے کاش زیادہ ہوتی تو زیادہ لے کے جاتا. ایک صحابی راستے میں مل جاتے ہیں. اس جو نبی پاک نے صبح کہا تھا کہ اپنا اپنا حصہ ملاؤ، کوئی بندوں نے دیا کہ کوئی نہیں دیا؟ اس نے کہا وہ تو ڈھیر لگ گئے، وہ تو مسجد نبوی ہے، وہ تو ڈھیر لگ گئے. وہ کوئی باقی 14ویں صدی کے مسلمان تھوڑے ہی ہیں کہ سنی کو انسنی کر کے تتر بتر ہو جائیں. وہاں تو ڈھیر لگ گیا ہے، کھجوریں، آٹا، درہم، دینار، جو کچھ تھا جس کے پاس ڈھیر لگا دیا. اب یہ کہتے ہیں یار میرے پاس کاش، دل ہی دل میں اتنی تھوڑی سی، حضور کہیں سارا دن بھی ضائع کیا ہے، صبح کہا تھا اور آ رہا ہے رات کو، اور یہ جناب تھوڑی سی کھجوریں چادر میں باندھ کھلا رہا ہے. لیکن اب ہے جی نہیں، اور کیا کرو. ابھی وہ اسی شرما شرمی میں جا رہے ہیں کہ جبرائیل رب کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب میرا ایک بندہ بڑی مشقت سے مزدوری کر کے آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے صدقے کی طرف آپ کا دھیان ہی نہ جائے اور وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر واپس جائے. اے میرے محبوب اتنے پیار سے اس کا صدقہ وصول کر کے اس کا دل خوش ہو جائے. سبحان اللہ. وہ شرم شرماتے آ رہے ہیں،
کہ میرے پاس جناب پیسے اور کھجوریں تھوڑی ہیں، اور اللہ کے نبی بار بار دیکھ رہے ہیں دروازے کی طرف، وہ آئے کب؟ جس کے لیے مجھے رب نے پیغام دیا ہے۔ وہ جو سامنے آئے تو حضور نے اس کا کھجوریں وصول کی، چادر سے اللہ کے نبی نے خود کھولی اور جو ڈھیر لگا تھا اس کے اوپر بکھیری، اور فرمایا ابو عقیل تیرے صدقے نے تو عرش پہ دھوم مچا دی ہے، تیرے صدقے نے تو عرش پہ دھوم مچا دی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ صادق ایسا قبول کیا، ایسا ان کھجوروں کو لیا کہ ابو عقیل مسکراتے ہوئے واپس چلے آئے۔ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور آخری بات والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ یہ جو سحری کے وقت کی استغفار ہے نا، یہ کیوں ذکر کیے کہ عبادت گزار جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سحری کا وقت جو ہوتا ہے یہ عبادت کا آخر ہوتا ہے، آخر میں استغفار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ بھی سنت ہے، یعنی مجھ سے کمی کوتاہی جو ہوئی ہے نا وہ یا اللہ معاف فرما۔ ہمارے تبلیغ والے ساتھی گشت سے واپس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفار۔ بھائی کسی عمل میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کیا کرے؟ معاف فرمائے۔ استغفار کرنے والے تو اپنے عمل پہ ناز نہیں کرنا۔ سحری کے وقت بعض دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے، چلو اللہ توفیق تو دے بندہ اٹھے، لیکن اگر نہ بھی توفیق ملے نا، آنکھ کھلی ہے تو لیٹے لیٹے بھی استغفر اللہ ضرور پڑھا کریں۔ سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں تو ہم بھی شامل ہو جائیں نا، استغفر اللہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ جتنی توفیق ہو اتنا تو اس پہ عمل ہو، تاکہ یا اللہ تو نے کہا ہے کہ تیرے بندے جنتی استغفار کرتے ہیں، چلو اور نہیں تو استغفار تو میرے منہ سے بھی نکلی ہے نا، یا اللہ کیا پتہ اللہ کی رحمت اسی استغفار کے بہانے بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا میں آگ کے عذاب سے، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت